آج کی تراویح میں الحمدللہ 10 پارے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت قبول اور منظور فرماوے۔ اس میں جو کوتاہی ہوئی اللہ اس کو معاف فرماوے۔ آج کی تراویح میں سورہ انفال شروع ہوئی اور وہ مکمل بھی ہوئی الحمدللہ، اور پھر سورہ توبہ شروع ہوئی۔ سورہ انفال جو ہے یہ 9ویں پارے کے پونے سے شروع ہوئی اور 10ویں پارہ تقریباً آدھے سے پہلے پاؤ تک وہ ختم ہوئی۔ یہ سورت مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 75 آیتیں ہیں اور اس کے 10 رکوع ہے۔ انفال جو ہے عربی زبان کے اندر یہ بہووچن ہے، اس کا ایک وچن آتا ہے نفلن، اور نفل کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف پہنچانے اور ایذا پہنچانے میں ہمیشہ پیش رہتے تھے، اور جنہوں نے کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے قسمیں کھائی تھی کہ ہم نعوذ باللہ محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو کیا کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کارروائی کا اسلام میں نام دیا جاتا ہے غزوہ بدر۔ بارہا اس کا تذکرہ سنا ہوگا، اپنے نام سنا ہوگا، غزوہ بدر۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا۔ اب عربی زبان میں نفل مال غنیمت کو کہتے ہیں، یعنی دین اسلام کی حفاظت اور اللہ کے دین کے کلمے کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے خلاف جو کارروائی کی، جو جنگ کی، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، اور اس جنگ کے بدلے میں جو مال حاصل ہوا اس مال کو نفل کہتے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ اب واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے ہیں، تب سے کافروں کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی دشمنی اور بڑھ گئی تھی۔ جب تک مکہ میں تھے تب تو ستاتے ہی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھی تھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو یہ اور زیادہ جل گئے اندر سے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اللہ کے نبی کو ستانے کا موقع نہیں ملا۔ اب دشمنی کیسے نکالے؟ جب تک مکہ میں تھے تو دشمنی نکالتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں ہوتے تو اللہ کے نبی کی گردن میں ایسے چادر ڈال کر کھینچ لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے۔ کبھی ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اجڑی لا کر ڈال دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تالیاں بجائی گئی۔ تو جب تک مکہ میں تھے تب تک ان کو پریشان کرنے کا موقع ملتا تھا۔ اب مدینہ چلے گئے اور مدینہ جانے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے دن بدن بڑھتے جا رہے، تو کفار مکہ کی دشمنی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ بھی دشمنیوں میں، ان کی بھی دشمنیوں میں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے، کہ یار یہ ہمارے یہاں کا ایک بندہ ہے، پہلے اس کی نعوذ باللہ کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ان کا ماننا ایسا تھا کفار مکہ کا کہ آج دیکھو تو وہ اتنا بڑا، تو ان کا حسد بڑھتا گیا، ان کی جلن بڑھتی گئی، اور وہ سخت دشمنی میں آ کر انہوں نے اپنے سرداروں کو جمع کیا، اور ابو سفیان جس کے اندر پیش تھا، اس وقت وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، بعد میں اسلام لے آئے تھے فتح مکہ کے بعد۔ تو کعبۃ اللہ کے احاطے میں جمع کر کے کفار مکہ نے بڑے بڑے سرداروں کو کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑوا کر قسمیں کھلائی کہ تم قسم کھاؤ کہ محمد اور محمد کے ساتھیوں کو کیا کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، بالکل جڑ سے ختم کر دیں گے، مدینے کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ سب نے قسمیں کھائی اور اس کی تیاری انہوں نے شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاریاں شروع کی، اور قاصدوں کے ذریعے ایک مقام طے ہوا بدر کا، اور پھر بدر کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، اور حالانکہ دونوں کی ظاہری کیفیت بالکل الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سچے صحابہ ہے ان کی تعداد بھی کم ہے، سامان نہ کے برابر ہے، تعداد جو ان کی 313 تعداد ہے، اور ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں، اور کچھ گنے چنے گھوڑے ہیں، اور گنے چنے کچھ ساز و سامان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پیادے ہیں، اور سامنے دیکھو تو 1000 کا لشکر ہے، اور سامنے بالکل ساز و سامان ہے، سب کھانے پینے کی تمام تر اشیاء ان کے پاس موجود ہے۔ اب ظاہر میں یہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور یہ بہت زیادہ کمزور ہے، لیکن
اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھا تھا. ظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی مسلمان کیا ہو جائیں گے، بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے تقدیر میں مسلمانوں کی فتح لکھی تھی. اس لیے سب صحابہ کرام نے کافروں کے مجمع کو دیکھا تو وہ ان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، یعنی زیادہ تو محسوس ہوا ان کو، لیکن چونکہ ان کا ایمان اللہ رب العزت کی ذات پر بالکل کامل تھا تو وہ اس سے متاثر نہیں ہوئے صحابہ کرام. جبکہ کافر جو ہے وہ اور زیادہ جوش میں آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ساتھ جو لشکر تھا وہ بہت کم تھا، تو وہ اور زیادہ جوش و خروش میں آئے اور وہ تکبر کے ساتھ کہنے لگے کہ ہم تو ان کو یوں مسل کے رکھ دیں گے. تو اللہ رب العزت نے اس منظر کو بیان فرمایا. لیکن ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بدر کا دن تھا، سرکار دو عالم خوب روئے تھے. تو اللہ کے نبی بہت روئے تھے اس وقت، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر لپٹ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بس کیجیے، آپ کتنا روئیں گے، کہ آپ کے رونے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ زمین اور آسمان رو رہے ہیں، آپ بس کیجئے، بس اللہ کی مدد آنے والی ہے. پھر وقت آیا کہ اللہ کی مدد آئی اور اللہ رب العزت نے فرشتے نازل فرمائے، اور وہ فرشتے کیا کرتے، کافروں کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر ضرب لگاتے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتے، پسپا ہو جاتے. یہ غیبی مدد تھی. لیکن ایک اصول بھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان فرمایا کہ چونکہ یہ اسلام کی اور مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پہلا موقع تھا، تو یہاں تو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال رہی. آئندہ کے لیے اللہ رب العزت نے پیغام دیا کہ آپ کی تیاری رہے گی، ظاہری طور پر بھی. باطنی تیاری تو کیا ہے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات کون ہے، اللہ ہے. اللہ نے اس کو کر کے بتا دیا. باطنی طاقت نظر آئی، لوگوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی کے حواری ہونے چاہنے والوں نے دیکھا کہ اللہ کی مدد اور نصرت نازل ہوئی. لیکن کیا ہمیشہ یہی ترتیب رہے گی؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اصول ضابطہ بیان فرمایا کہ تم اپنی تیاری، اپنے اسباب مکمل کرو گے، اس کو اختیار کرو گے، پھر توکل اللہ رب العزت پر ہوگا، پھر اللہ رب العزت کی جانب سے کیا آئے گی، مدد آئے گی. جو کہ پہلا موقع تھا، اتنے اسباب موجود نہیں تھے، تو یہاں اللہ کی جانب سے مدد اور نصرت لازمی تھی. اور چونکہ پہلا موقع تھا، اسلام اور مسلمانوں کے قدموں کو جمانا بھی مقصود تھا، تو پھر وہ الحمدللہ قدم ایسے جمے کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہی بدر والے صحابہ کرام کہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، کہ جو بدر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ کہاں پہنچایا، دنیا کے کونے کونے میں، کہ دین کی دعوت لے کر چل رہے. تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے دین کی محنت کرنے والوں کو ایسی برکتیں دی جاتی ہے کہ پھر اللہ کے یہاں ان کے ذریعے سے کام لیا جاتا ہے، دین کا کام لیا جاتا ہے. صحابہ کرام میں اللہ نے ایسی برکت، اگرچہ صحابہ کرام کی زندگیاں بہت مختصر تھی، بہت لمبی زندگیوں کے نہیں تھے صحابہ کرام کی زندگی ابھی ہماری جتنی تھی. ہمارے یہاں بھی 60 70 80 ایسی زندگی چلتی ہے نا، صحابہ کرام کے اندر بھی ایسی زندگیاں چلتی تھی. اللہ ماشاء اللہ ایک دو صحابہ کرام ایسے جن کی عمریں لمبی تھی، جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر بہت لمبی بتائی جاتی ہے، 250 سال کے قریب ان کی عمر بتائی جاتی ہے. وہ ایک دو صحابہ کرام ایسے جن کی عمریں لمبی، ورنہ تو صحابہ کرام کی زندگی ہماری جیسی. پھر ان کی زندگیوں کے اندر اتنی برکتیں کیسے آئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت پر لبیک کہا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں فرمایا. پھر اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ انہوں نے جب اللہ کے دین کی مدد کی تو پھر اللہ کی جانب سے ان کے لیے اسباب دیے گئے. پھر اسباب آئے تو کیسے آئے کہ ایسا بھی موقع آیا کہ جنگ کے موقع پر مال غنیمت حاصل ہوا، پتہ چلا سونے چاندی ہیرے جواہرات کہ اس کے ڈھیر لگے ہوئے. کیا کن لوگوں کے لے گئے بھائی؟ صحابہ کرام کے لیے. کہ کیا ہوا کہ ایک موقع ایسا تھا کہ صحابہ کرام کو ریتوں پر گھسیٹا جاتا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کو ماننے کی وجہ سے. اب ایک وقت ایسا آیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ ابو ہریرہ تمہارے کیا کہنے، کہ ایک وقت تھا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش پڑے رہتے تھے، اور آج ہے کہ مخمل کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں. تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ رب العزت کی جانب سے اس کی زندگی میں ایسی برکتیں دی جائے گی کہ اگرچہ اس کی زندگی کم ہوگی لیکن وہ اپنی کم زندگی کے اندر بہت کچھ کر لے گا. جیسے صحابہ کرام کی زندگیاں کم تھی لیکن ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ ہماری 100 زندگیاں بھی کھپ جاوے تو ہم وہ کارنامے انجام نہ دے سکے. صحابہ کرام نے وہ کارنامے انجام، اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے اندر فرمایا. اور پھر یہ سورہ انفال کے اندر
اللہ رب العزت نے ایک خاص طور پر ایک آیت اور نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کیونکہ غزوہ بدر کا جو منظر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے تھے کہ یا اللہ یہ مختصر سے لوگ ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، اگر آج ان کو مٹا دیا گیا تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی کہ اے نبی جی حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو گھبرانے کی ڈرنے کی کوئی ضرورت، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو ایمان والے آپ کی اتباع کریں گے اللہ ان کے لیے بھی کافی ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ بظاہر مخاطب صحابہ کرام تھے، لیکن صحابہ کرام کے واسطے سے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا اور خوشخبری سنائی کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک، اور وہ لوگ جو آپ کا اتباع کریں گے، من المؤمنین، مسلمانوں میں سے۔ تو گویا کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات، اللہ کی صفات ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ساتھ میں مشرکین کا بھی تذکرہ فرمایا، اور مشرکین پر اللہ رب العزت کا غضب بھی نازل ہوا۔ مشرکین جو ظاہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے، لیکن پیٹھ پیچھے کفار مکہ کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے حالات ان تک پہنچاتے، یعنی جاسوسی کرتے، وہ مشرکین، وہ منافقین۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے سلسلے میں سورہ توبہ نازل فرمائی، اور جب یہ سورت نازل ہوئی اس وقت اللہ رب العزت کا گویا کہ غضب نازل ہوا۔ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سورہ براءت، سورہ توبہ، یہ ایک ایسی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ آیت اللہ رب العزت کے غضب کے وقت نازل ہوئی، غضب کی حالت میں نازل ہوئی، اور اللہ کے غضب کے وقت رحم کا معاملہ کہ منافقوں کے ساتھ نہیں، اس لیے اللہ پاک نے پہلی آیت نازل فرمائے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ یہ جو مشرکین کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ محمد کو اور محمد کے ساتھیوں کو کیا کر دیں گے؟ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اے نبی جی براءت، آپ بھی ان سے بری ہیں، اللہ بھی ان سے بری ہیں۔ یہ جو انہوں نے مشرکین نے جو عہد کیا آپس میں، اب ان کے ساتھ کوئی صلح صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اب ان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ لہذا پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت جتنے بھی کافرین ہیں سب کو رسوا کر دے گا۔ ان اللہ مخزی الکافرین، یہ آیت یاد رکھنے جیسی ہے۔ ان اللہ مخزی الکافرین، اللہ رب العزت کافر کو کیا کرنے والا ہے؟ رسوا کرنے والا ہے۔ تو ظاہر میں جتنے کفار باعزت نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں وہ باعزت ہے نہیں، وہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، چونکہ دنیا کی وقعت اور دنیا کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے نا، تو اس کے لیے ان کا سوٹ بوٹ، ان کا ٹھاٹ باٹ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ باعزت ہے۔ صحابہ کرام کی نظروں میں کوئی عزت ہی نہیں تھی ان لوگوں کی، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا مخزی الکافرین، کہ اللہ رب العزت تو کافر کو کیا کر دینے والا ہے؟ رسوا کر دینے والا ہے۔ بہرحال اس صورت میں اللہ رب العزت نے مشرکین اور منافقین کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا، اور پھر ساتھ ساتھ میں کچھ احکامات بھی نازل فرمائے صدقات کے تعلق سے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے تعلق سے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جہاد ہوتا تھا، کیونکہ وہاں اسلامی حکومت تھی، وہاں امیر المومنین تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ آیا، وہ ترتیب اور آگے بڑھی، پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، تبع تابعین کا زمانہ، ایک لمبا عرصہ اسلامی حکومت قائم رہی۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ 1972 یعنی جو خلافت کا جو زمانہ چلا ہے، یہ کافی لمبا زمانہ چلا ہے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، یہ خلافت کا زمانہ رہا۔ پھر اس کے بعد سلطنت کا زمانہ آیا، جس میں سلطنت امویہ، بنو امیہ کی سلطنت آئی، پھر اس کے بعد سلطنت بنو عباسیہ کی سلطنت آئی، پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ، وہ قریباً 850 سال چلی، اور یہ جو ترکستان کے علاقے سے یہ لوگ نکلے اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر دین کی محنت کو چلایا، دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ یہ قریباً 1972 تک یہ سلسلہ
قائم رہا. پھر 1972 کے بعد پوری دنیا میں کہیں پر بھی اسلامی حکومت باقاعدہ باضابطہ طور پر جیسی اب تک چلی آ رہی تھی، جیسی اللہ کے نبی کے اور صحابہ کرام کے زمانے میں تھی، ایسی اب رہی نہیں. تو جس کی وجہ سے اسلامی حکومت کے تحت نافذ ہونے والے بہت سارے اعمال کیا ہو گئے، ختم ہو گئے. انہی میں سے ایک جہاد بھی ہے، وہ بھی اس میں سے کیا ہو گیا، انہی میں سے جو باندیوں کا سلسلہ ہے، غلاموں کا سلسلہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سب اس کے اندر کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اس کی ترغیب دی ہے. اب چونکہ آج کے زمانے میں وہ ترتیب نہیں ہے جو اس زمانے میں نہیں، تو آج کے زمانے میں دین کے اعتبار سے جو محنت کی ترتیب ہوگی اس محنت کی ترتیب کا ہم سے مطالبہ ہوگا. اب اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تم کو کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تمہارے پیر بھاری ہو جاتے، کیوں نہیں نکلتے ہو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کی محنت کیوں نہیں کرتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا دنیا کی زندگی تم کو زیادہ پسند آ گئی آخرت کے مقابلے؟ اللہ پاک ہم سے پوچھ رہا ہے. اب یہ آیت اگر صحابہ کرام کے زمانے کے تعلق سے سمجھے تو وہاں تو جہاد کا مطالبہ ہے، اگر ہمارے زمانے کے اعتبار سے سمجھے تو یہاں دین کی محنت کا مطالبہ ہے. اب دین کی محنت جو ہمارے زمانے میں چل رہی ہے اس میں لگنے کا مطالبہ گویا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے کہ ارضیتم من الحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کی زندگی کے مقابلے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل، تو یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے آخرت کے مقابلے میں وہ تو بہت تھوڑا ہے. وہ کیا ہے؟ بالکل بہت تھوڑا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الا تنصروا اللہ فقد نصرہ اللہ، کہ جو اللہ کی مدد کرے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا، کہ اللہ نے اس کی مدد کی، اللہ اس کی مدد کرے گا. اذ اخرجہ الذین کفروا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر نکلے نا، اس کا تذکرہ فرمایا اللہ پاک نے مثال کے طور پر سمجھا کہ دیکھو ہمارے نبی اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکلے. مکۃ المکرمہ تو اللہ کے نبی کا علاقہ تھا نا، اللہ کے نبی کا ددھیال تھا نا، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری چلتی تھی وہاں پر، اللہ کے نبی کے خاندان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے والد دادا عبد المطلب، کہ ان کا کیا ایک رعب، ایک دبدبہ، چچا ابو طالب، ان کی حکومت چلتی تھی. تو یہ تو وہ ہیں جو شاہی خاندان میں سے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا ہوا، دین کی محنت کرنے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑنا پڑا، تو چھوڑ دیا. مکۃ المکرمہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر لوٹے گا مدینہ المنورہ کی طرف، مدینہ المنورہ چلے گئے. تو اللہ پاک اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس درمیان میں غار ثور میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام نے پناہ لی ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب کافر لوگ ڈھونڈتے قریب پہنچ گئے غار کے، 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رو پوش ہوئے تھے، وہاں رکے تھے، اللہ کے نبی ٹھہرے تھے. جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے غار ثور کو دیکھا تھا. الحمدللہ ہمارا بھی 2 مرتبہ جانا ہوا، دونوں مرتبہ غار ثور میں گئے ہیں، الحمدللہ کافی اونچائی پر ہیں، اور وہ آپ دیکھو گے تو وہ اتنی مختصر سی ہے، چھوٹی سی ہے کہ 2 لوگوں کا اس کے اندر آنا ہی یا کھڑے ہونا یا لیٹنا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن وہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت جس کے ساتھ شامل حال ہو تو پھر وہ ہر ناممکن چیز کیا ہو جاتی ہے، ممکن ہو جاتی ہے. تو اسی غار کے اندر اللہ کے نبی بھی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور کافروں کا جو ایک چھوٹا سا دستہ تھا وہ تلاش کرتے 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 بالکل غار کے منہ پر پہنچ گیا. اب غار کے منہ پر ان کے پیر نظر آنے لگے غار کے اندر سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان کی زبان سے جو جملہ نکلا تو وہ جو خوف زدہ جملہ تھا گویا کہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ. لا تحزن ان اللہ، یہ جملہ اتنا شاندار جملہ ہے کہ باقاعدہ باضابطہ طور پر اس جملے پر ہزاروں تفسیریں لکھی گئی ہیں، کئی ساری کتابیں لکھی گئی. لا تحزن جملہ ہی ایسا ہے، دل کو تسلی ہو جائے. لا تحزن، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت، ان اللہ معنا، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ ہے. ہر تکلیف کے اندر لا تحزن ان اللہ، ہر پریشانی کے اندر لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جتنا خوف اور جتنا ایک رعب جو میرے دل پر چھایا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو یہ جملہ نکلا اور اللہ نے وحی نازل فرمائی لا تحزن ان اللہ معنا، وہ ایسا ڈر اور خوف ختم ہوا ہے کہ آج تک میں نے اس کے بعد اس خوف کو محسوس نہیں کیا. لا تحزن ان اللہ معنا، یقین اور بڑھ گیا اللہ کی ذات پر. تو لہذا ایسا ہوا کہ نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق کو وہ لوگ نہیں دیکھ پائے اور بالکل نامراد ہو کر وہاں سے لوٹے. تو بہرحال یہ اللہ کے دین کی مدد اور اللہ کے دین کی محنت کا ایک اللہ رب العزت نے گویا کہ ایک واقعہ یہاں ذکر فرمایا.
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ یہی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، نازل فرمائی ہے. اس درمیان میں کچھ صدقات کے احکام بھی بیان فرما دیے کہ کن لوگوں کو صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے. فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین. ان کو زکوٰۃ کے محل کہتے ہیں، مصرف کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا، صدقے کا مال ان کو دیا جائے گا. تو وہ کون کون ہے؟ انما الصدقات یعنی لازم اور واجب صدقے، یعنی جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے. تو للفقراء ایک تو فقیر کو دیا جائے گا، والمساکین مسکین کو دیا جائے گا. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس بھوک لگی ہو اور کھانے کے لیے اس کے پاس کھانا موجود نہ ہو، یعنی اس کے پاس اتنے بھی اسباب نہیں ہے کہ وہ کھانے کا انتظام کر سکے، اس کو مسکین کہتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں تو ہمارے زمانے میں پتہ نہیں مسکین ہے کہ نہیں ہے، واللہ عالم، کیونکہ بھائی یہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، 10-10 20-20 ہزار کے لوگ فون یوز کرتے ہیں، تو وہاں پتہ نہیں وہ مسکین کی کیٹیگری میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. بہرحال اللہ رب العزت نے جو ہے مسکین نازل فرمایا. اس کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کا انتظام نہ ہو سکے. بہرحال تو والعاملین علیہا، اب اسلامی حکومت کے اندر زکوٰۃ کو وصول کرنے والے مستقل لوگ ہوتے تھے، ان کا کام ہی ہوتا تھا وہ پورے سال زکوٰۃ وصول کرنے نکلتے تھے. تو اب وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی کاروبار تجارت نہیں کر پاتے تھے، تو ان کے لیے شریعت نے یہ زکوٰۃ کا ایک حصہ مقرر کیا کہ بھئی ان کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے. جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آوے اور جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مستقل مامور ہو کہ ان کا کام ہی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، تو ان کے بھی اخراجات کی کوئی ترتیب ہونی چاہیے. تو پھر شریعت نے اس کی یہ ترتیب بتائی. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. دین اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے ہیں، تو پھر کچھ لوگ ایسے جو اسلام میں داخل ہوئے لیکن دل کے اعتبار سے ابھی وہ مطمئن نہیں تھے، تو ان کو اور زیادہ اطمینان دلانا اور قریب کرنا مقصود تھا. تو مؤلفۃ قلوب ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے کا شریعت نے شروع میں حکم دیا کہ بھئی ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے. وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اللہ کے راستے کی محنت کرنے والے مسافر ہیں، تو ان کے اوپر بھی کیا کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا چاہیے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. جاننے والا ہے کس بات کا؟ کہ بھئی تم زکوٰۃ کے مستحق ہو یا نہیں ہو، کہ تم زکوٰۃ لے رہے ہو تو تم مستحق ہو کہ نہیں ہو. ایسا نہیں کہ دنیا والوں کو دکھا رہے ہو اور حقیقت میں تم ہو نہیں. تو اللہ تو جاننے والا ہے نا. اور حکیم حکمت والا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو کیوں زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا؟ اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے. لہذا دیکھو کہ اسلام نے زکوٰۃ کا نظام ایسا بنایا کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنے والے 100% زکوٰۃ ادا کرے اور ان کی زکوٰۃ صحیح مصرف پر خرچ ہو جاوے، تو پھر دنیا کے اندر کوئی بھی غریب اور مسکین باقی، کوئی ضرورت مند باقی نہیں رہے. نہ کسی کو سود لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو قرض لینے کی ضرورت ہے. نظام ایسا بنا ہے اسلام نے. لیکن شرط ہے کہ مالدار انصاف کے ساتھ اس نظام کے مطابق زکوٰۃ نکالے، اور جو ضرورت مند ہے، حقیقت میں جو ضرورت مند ہے، پھر ایسا نہ ہو جو ضرورت مند نہیں ہے وہ تو پیٹ بھر کے لے رہا ہے اور ضرورت مند تک زکوٰۃ پہنچ نہیں رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ایک لمبی تفصیل ہے، اللہ کر ہمیں بات سمجھ میں آ جاوے، اور ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرمائے اللہ قبول اور منظور فرماوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا رحم المساکین یا ذا القوۃ المتین یا حنان یا منان برحمتک نستغیث. اے کریم آقا رحیم آقا، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہر اعتبار سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما. پوری دنیا کے اعتبار سے جہاں کہیں مسلمان پریشان والے سب کی مدد فرما، نصرت فرما. خصوصی طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. ان کے جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت فرما. ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما. اے رب ذوالجلال ان کی بھوک میں ان کی مدد فرما، ان کی پیاس میں ان کی مدد فرما. اے رب ذوالجلال تو ان کا وکیل اور کارساز بن جا. اے رب ذوالجلال جہاں پوری دنیا ان کی مخالفت میں کھڑی ہے تو موافقت میں کھڑا ہو جا. تو نے آیت نازل فرمائی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ کہ اللہ تو سب کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت تو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو جا، تو ان کی مدد فرما دے، تو ان کی نصرت فرما دے. رب ذوالجلال آج کی تراویح میں جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، اس کو قبول فرما لے. اس کا جتنا بھی ثواب ملا، سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد کو، تمام صحابہ کرام کو، تمام انبیاء علیہم السلام کو، غرض پوری امت مسلمہ کو، خاص طور پر فلسطین کے شہداء کرام کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک قیامت تک جتنے ایمان والے پیدا ہو چکے، ہو رہے یا ہوں گے، ان کی تمام پاکیزہ ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے.
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ عنا محمدا ما هو صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا رب.